السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لیسن آج کا شروع کرتے ہیں. کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی تو اس آیت کا سائز دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے آج ہم 3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. وہ ایک سے وہ بہتر ہے سائز کے حساب سے. تو آج ہم 3 آیتیں کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 103, 104 اور 105. 3 آیتیں آج کریں گے انشاءاللہ. چلیں آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ لکھنا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہاں جی، آیت نمبر 103. وا اور لو اگر. لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے. یہ آپ علیحدہ سے لکھ لیں. اگر بھی ہے اور کاش بھی، اور پھر ہم کانٹیکسٹ کے حساب سے جو بھی میننگ فٹ آتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں. ولو اور اگر. انہم، یہ 2 لفظ ہیں. انا یہ کہ، ہم وہ، یہ کہ وہ آمنو ایمان لاتے. وا اور اتقوا تقوی اختیار کرتے. یہاں پر دیکھیں 3rd لیٹر کے کاف ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم اس خالی الف کو زیر دیں گے. اتقوا تقوی اختیار کرتے. لمصوبتن لام. اسلام کے میں نے آپ کو 3-4 میننگ بتائے تھے. یہاں پر اس کا میننگ آئے گا یقیناً. لام یقیناً. مصوبتن ٹھکانہ پاتے. یقیناً ٹھکانہ پاتے. من سے. عند اللہ اللہ کے پاس. ان دی پاس اللہ. اللہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس. خیرن بہتر. لو کاش. اب یہاں دیکھیں اوپر جو لو آیا تھا اس کا میننگ ہم نے اگر کیا تھا، اور یہاں پر جو لو آیا ہے اس کا مطلب ہم کریں گے کاش. کاش کانو ہوتے یعلمون وہ جانتے. یا وہ کے لیے ہے وہ جانتے. کانو یعلمون وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنو اس کا اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اے ایمان والو. اور اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو ہم ایسے کریں گے یا ایو اے. الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. لا نہیں. تقولو تم کہو. تا کا میننگ ہے تم. قولو کہو تم کہو. رائنا رائنا اس کا مطلب رائنا ہی لکھیں. وا اور قولو کہو. انظرنا انظرنا 3rd لیٹر کے اوپر دیکھیں پیش ہے تو الف کے اوپر بھی پیش ہوگا. انظرنا یہ بھی اس کا میننگ بھی انظرنا ہی لکھیں. تم رائنا مت کہو بلکہ کیا کہو انظرنا. واسمعوا وا اور اسمعوا سنو. یہاں پر بھی 3rd لیٹر پہ زبر ہے تو الف کے نیچے زیر آئے گا. واسمعوا اور سنو. وا اور للکافرین کافروں کے لیے. لام کے لیے اور کافرین کافروں. کافروں کے لیے. عذاب عذاب ہے. علیم دردناک.
ما نہیں، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے. ما نہیں، یودو چاہتے، یودو چاہتے، الذین وہ لوگ جو کافرو کفر کیا، من سے اہل الکتابی اہل کتاب، و اور لا نہیں، المشرکین مشرک، ان کے یہ کہ ینزل ینزل نازل کی جائے، پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یا کے اوپر پیش آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسو وائس بن جائے گا اور اس کا ترجمے میں آ جائے گا نازل کی جائے. علیکم علا پر، کم تم پر، من سے خیرن کوئی بھلائی، من سے ربکم رب کم تمہارا رب، واللہ و اور اللہ یختص وہ خاص کر لیتا ہے، یا وہ کے لیے ہے، وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، بی ساتھ، رحمتی رحمت، ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، یا وہ جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بڑے فضل والا ہے. ذو جب آ جاتا ہے نا تو پھر والا، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں یہ تو ہو گئی ٹرانسلیشن. اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھ لیتے ہیں. کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی، یہ جو اس سے اوپر والی آیت تھی، وہ ساری کی ساری جادو کے بارے میں تھی، اور ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ جادو کو اللہ پاک نے کفر کہا ہے، کہ جادو کرنے والا کافر ہے، کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی، اور یہ عمل جو ہے یہ کفر ہے اور اس سے منع کیا گیا. اور پچھلی آیت میں یہی بتایا گیا کہ کاش کہ وہ لوگ جانتے کہ یہ جو جادو کا عمل وہ کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا انہوں نے سودا غلط کیا کہ انہوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا اس جادو اور کفر کو لینے کے لیے، یعنی نفس کو کدھر بیچ دیا، آگ کے حوالے کر دیا. تو اسی چیز کی کنٹینیوشن میں کہا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ آمنو ایمان لے آتے، وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرًا تو وہ اللہ کے قریب اچھا اور بہتر ٹھکانہ پاتے. یعنی کہ اگر وہ لوگ کفر نہ کرتے، جادو نہ کرتے، تو وہ اور اللہ کے اوپر ایمان لے آتے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے اور تقوی اختیار کرتے، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ٹھکانہ پاتے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، کاش ان کو اس بات کا علم ہوتا. تو یہ تو ان کو بات کہی جا رہی ہے، یہود کو، بنی اسرائیل جو کہ جنہوں نے جادو کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. لیکن اس کو ہم نے اپنے پہ بھی لاگو کرنا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے
وہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کی کتاب ہے. تو ہمیں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے تقوی کو مضبوط کریں. اور یہ جو دو چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی، یہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر مقام بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو دنیا کی جو چھوٹی تھوڑی بہت خواہشات ہوتی ہیں یا کوئی مشکلیں پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ان کو سہ لینا بہتر ہے، اس تکلیف سے گزر جانا بہتر ہے. اس لیے کہ اگر ہم اس ایمان اور تقوی کے ساتھ کسی تکلیف سے گزر جائیں گے، کسی تکلیف کو سہ لیں گے، تو ہمیں اللہ کے پاس بہت بہتر ٹھکانہ ملے گا. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ آخرت ہونا چاہیے، دنیا نہیں ہونی چاہیے. کہ دنیا کی مشکل، دنیا کی پریشانی جو ہے اس کو سہ لینا چاہیے، لیکن اپنی آخرت کو نہیں داؤ پہ لگانا چاہیے. تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو دنیا میں جب مشکلیں آئیں گی اور ان پہ ہم صبر کریں گے اور ہم صحیح راستے کا انتخاب کریں گے، کبھی کوئی غلط راستہ نہیں چنیں گے، تقوی اور ایمان کے ساتھ چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام بہتر ہوگا. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش یہ لوگ یہ جانتے کہ کیونکہ آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے نا. ہم جو کچھ آخرت کے بارے میں جانتے ہیں وہ ہم قرآن سے اور حدیث سے جانتے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں ہے آخرت کو، اس لیے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی بہت اچھی طرح سے. دنیا ہم نے دیکھی ہے، دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس لیے دنیا کی ہر چیز ہمیں بہت ریئل لگتی ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کاش یہ لوگ جانتے کہ وہ اندیکھا جو ہے وہ بہت بہتر ہے اس دیکھے ہوئے سے. یعنی یہاں کی جو تکلیفیں ہیں اور یہاں کی جو ایون لذتیں ہیں جو کہ صحیح طریقے کی نہیں ہیں، وہ ہمیں قربان کر دینی چاہیے آخرت کے فائدے پہ. یہ ہمارا طرز عمل زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں ایسا طرز عمل نصیب کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان اور تقوی کو بچا کے چلیں، اور نہ صرف بچا کے چلیں بلکہ ہر لمحہ اس میں ہم اضافہ کریں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم لوگ رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور سنو غور سے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگتی تھی، جب آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے، تو آپ کی محفل میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے. مسلمان بھی ہوتے تھے، یہودیوں میں سے بھی لوگ ہوتے تھے، اور ساتھ ساتھ منافقین بھی ہوتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے تھے تو اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، تو وہ ایک لفظ بولتا تھا رائنا، یعنی جس کا مطلب تھا، رائنا کا مطلب ہوتا تھا کہ ہماری طرف بھی نظر کریں، نظر کرم کریں. یعنی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ذرا دوبارہ ہمیں بتائیں. تو یہ ایک بڑا ہی مہذب سا لفظ ہوتا تھا رائنا، کہ ہماری طرف نظر کرم کریں. تو جو یہودی تھے اور جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جان کر، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ چیزوں کو، لفظوں کو بدل دیا کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے رائینا، ٹھیک ہے، رائینا، عین کے ساتھ یہ بھی ملا دیتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ مطلب اس کا چینج ہو جاتا تھا، اور رائینا کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہے. تو یہ ظاہر ہے ایک گستاخی والا لفظ ہو جاتا تھا. تو جب ان کو کہتا تھا کوئی کہ تم لوگ یہ کیا بول رہے ہو، غلط لفظ، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے تو رائینا کہا ہے، آپ کو شاید سننے میں غلطی ہے، آپ کی سماعت ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کے وہ ایمبیگوس الفاظ بولتے تھے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، بلکہ اس کی جگہ پر تم ایک نیا لفظ بولو، اور وہ کیا ہے، انظرنا، کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیں. تو یہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے آیا کہ تم انظرنا کہا کرو. اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انظرنا کہو.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ سمجھا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَاسْمَعُوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ غور سے سنو اچھی طرح۔ جب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہو تو دھیان آپ کی طرف رکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور غور سے بات کو سنو تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے تو دردناک عذاب تیار ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں اپنے لیے لیسن لینا ہے، اور اس آیت سے ہمیں کیا باتیں پتہ چل رہی ہیں؟ 3 باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے الفاظ کا استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے جن میں بے ادبی کا پہلو ہو، یعنی کہ مہذب الفاظ بولنے چاہیے۔ ایسے الفاظ جن میں کسی کی انسلٹنگ ٹون ہو یا جس میں سے بے ادبی والا پہلو نکل رہا ہو تو وہ الفاظ چھوڑ دینے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ گفتگو ہمیشہ صاف الفاظ میں کرنی چاہیے، ایمبیگوس الفاظ نہیں بولنے چاہیے، ذو معنی الفاظ نہیں بولنے چاہیے جن کے 2 3 3 معنی نکلتے ہیں کہ آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں، اگلے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ کو بھی ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ دوسروں کو الزام دینے کی بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا فوکس ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے خاص طور پہ اپنی اصلاح ہونا چاہیے، دوسروں کو جج کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی آیت ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہاں فلاں بندہ بھی ایسے ہی بولتا ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ نہیں، ہمارے ذہن میں صرف یہ آنا چاہیے کہ یہ جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں یہ والی چیزیں میرے میں تو نہیں ہے، اور اگر ہیں تو میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ قرآن تو میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس سے میں نے اپنے لیے ہدایت لینی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہی ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر کوئی لیکچر سن رہے ہوں یا کوئی واعظ نصیحت یا کوئی بیان سن رہے ہوں تو غور سے سنیں، اپنی ساری توجہ جو ہے وہ ایون کلاس میں بھی اپنی ساری توجہ جو ہے وہ ٹیچر کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ غور سے سنیں گے تو بار بار پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، یہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ یہ بھی ایک ایتھکس کے اور مورل کے خلاف ہے کہ آپ اگر کلاس میں بیٹھے بار بار پوچھ رہے ہیں، آپ کو ٹیچر بتا رہا ہے جی یہاں سے سبق سٹارٹ ہونا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور جب وہ بتا کے پڑھانا شروع کرنے لگے تو آپ فوراً پوچھیں کہاں سے پڑھنا تھا جی ہم نے۔ تو یہ والی باتیں غلط ہوتی ہیں، یہ اخلاقیات کے خلاف ہیں۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے غور سے بات کو سنیں، جس محفل میں بھی جائیں اپنی توجہ جو ہے وہ کہنے والے کی بات کی طرف رکھیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہم نے اس آیت سے سیکھنی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، ولل مشرکین، یا پھر مشرکین میں سے ہوں۔ کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم، کہ نازل کی جائے آپ پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے، تشریف لائے، نبوت آپ کو ملی، تو آپ کے سامنے اہل کتاب تھے یا مشرکین تھے؟ جو لوگ آپ کے بات کو سننے والے تھے وہ یا تو اہل کتاب تھے، یعنی اہل کتاب میں کون آتے ہیں؟ یہود اور نصارہ، کہ جو پہلے سے بک ہولڈر تھے، جن کے پاس اللہ کی کتابیں آ چکی تھیں۔ اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ مشرکین کا، کہ وہ لوگ جو اہل کتاب نہیں تھے بلکہ وہ شرک کرتے تھے، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور بہت سی چیزوں کو شریک بنا رکھا تھا، بتوں کو یا جو بھی اور چیزیں تھیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چونکہ بنی اسماعیل میں آئے، اور یہ یہود جو تھے یہ بنی اسماعیل، یعنی کہ یہ جو جس قبیلے اور قوم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، وہ ان کے حساب سے بہت کمتر لوگ تھے۔ اور سیکنڈلی وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور انہی میں سے ہوگا جیسے کہ پہلے تمام انبیاء کا ہوا تھا۔ تو اس لیے کچھ حسد، کچھ کینہ، کچھ بغض، ان تمام چیزوں کی وجہ سے فرمایا کہ اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر کیا
یعنی سارے اہل کتاب تو کافر نہیں تھے، کچھ اہل کتاب ایسے بھی تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، تو ان کو نکال دیا، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اہل کتاب میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اور دوسرے کون ہیں؟ مشرکین، جو کہ شرک کرنے والے تھے، مکہ کے بت پرست۔ تو وہ دونوں جو گروہ ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو آپ کے رب کی طرف سے۔ اور آگے اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو میری چوائس ہے، میں تمہاری مرضی پہ تو نہیں میں نے نبی کو بھیجنا تھا کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ جو وہ بنی اسرائیل میں ہونے چاہیے تو میں اس میں بھیج دیتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مرضی ہے، اور میں جس کو چاہتا ہوں اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہوں، چن لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک کا اپنا چناؤ ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ اپنی رحمت کے لیے، ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کے لیے ہمیں بھی چن لے، اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ اور یہ چوائس صرف اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ کس انسان کی کیا ادا اللہ کو پسند آ جائے یہ وہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، اللہ پاک کب کس کو کس جگہ پر کیسے ہدایت دے دیں، کیسے چن لیں، یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی انسان کو ہم دیکھیں کہ وہ گناہ میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، پھر بھی اس کو بھی ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی تو کبھی بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ اکثر ہم ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ تو اللہ کی چوائس ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک مرنے سے پہلے اس سے کوئی ایسا کام لے لے کہ وہ کامیاب ہو کے جائے دنیا سے، اور ایک انسان جو عبادتیں کر رہا ہے لیکن عبادت کے تکبر کی وجہ سے اللہ پاک اس سے وہ عبادت کی توفیق چھین لے اور وہ ایک اونچے مقام